इंसानी ज़िंदगी दो हिस्सों में डिवाइड है। एक अंडर कंट्रोल, एक आउट ऑफ कंट्रोल। अगर हम गौर करें तो जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती हैं हम उन पर कभी फोकस नहीं करते। कंट्रोल में हमारी अपनी ज़ात आती है, वो हमारे मुकम्मल कंट्रोल में है। हम चाहें तो इसके लिए जन्नत का एहतमाम कर सकते हैं। मसलन पॉजिटिव थिंकिंग हमारे पास में है, लेकिन पता नहीं कौन सी फोर्स है जो हमें पॉजिटिव थिंकिंग करने से रोकती है। गुस्से से बचना, कीने से बचना, हसद से बचना हमारे कंट्रोल में है, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि हम ऐसा नहीं कर पाते। अच्छा खाना, सेहतमंद खाना और अपनी ज़िंदगी को एक सेलिब्रेशन बनाना हमारे कंट्रोल में है, लेकिन पता नहीं क्या यहाँ भी हमारे लिए कोई ऐसी रुकावट खड़ी हो जाती है कि हम ऐसा नहीं कर पाते। कुछ चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं। मसलन जिस माशरे में मैं रहता हूँ, इसके अफराद का इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत लो है। ये बैक बाइटिंग करते हैं, ये तंज करते हैं, ये डिस्करेज करते हैं। ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। किसी हद तक मैं पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए कोशां हो सकता हूँ, लेकिन वो बड़ा लंबा असर होता है। गवर्नमेंट कौन सी है, एस्टैब्लिशमेंट का क्या रोल है, कौन हक पर है, कौन बातिल पर है, इस हद तक तो मेरे कंट्रोल में है कि मैं अपने वोट का इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन इस पर कुढ़ते रहना, इस पर पैसिमिस्ट हो जाना, इस पर परेशान होना, ये आउट ऑफ कंट्रोल है। तो इस वक्त पाकिस्तानियों की मेजॉरिटी जो है वो इसी अंडर कंट्रोल और आउट ऑफ कंट्रोल को समझ नहीं पा रही, जिसकी वजह से डिप्रेशन का रेट बढ़ता जा रहा है। काश हम इस बात को दर्क करें और इस बात को समझें। अच्छा, पाकिस्तानियों की लव भी वो बड़ी अजीब किस्म के। कुछ लोग हमसे प्यार करते हैं, होना तो यही चाहिए कि वो हमारे अंडर कंट्रोल है। जो जिसके दिल में अल्लाह ने हमारी मोहब्बत डाल दी, हम उसको वेलकम करें, उसको प्रोटोकॉल करें। लेकिन हम हमेशा उस लव के पीछे भागते हैं, उस रिश्ते के पीछे भागते हैं जो हमें लिफ्ट नहीं करा रहा और वो किसी और के पीछे भाग रहा है। तो सारी बात है, हम किसी इंसान को कंट्रोल तो नहीं कर सकते, तो हमें क्विट करना चाहिए, हमें उसको डिलीट करना चाहिए अपनी सोचों से अपनी। लेकिन कोई ऐसी शूमी किस्मत, इस उन्वान से भी हम वो हमारी पूरी शायरी बेवफा महबूब के गिर्द घूमती है। बेवफा महबूब बड़ी अजीब बात है। मेरे साथ मैं नमल में पढ़ता था, तो कोई यूरोपियन कंट्री से बिलोंग करने वाला एक बच्चा था और वो उर्दू सीख रहा था। तो वो उर्दू की शायरी पढ़ रहा था, तो हमारी गपशप होती थी कैफ़े पर। तो मुझे वो एक पूछता था कि ये आपके शायर जो हैं ये क्या बकवास लिखते रहते हैं, मेरा महबूब है और वो रकीबों की बाहों में है। कहते थे यार ये क्या बकवास है, उसका डेमोक्रेटिक राइट है, वो आपको नहीं लाइक कर रहा तो ये उसकी लिबर्टी है। वो फलां उसको कोसते रहते हैं, फिर वो पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। तो ये वाय वो बड़ा मुझे तजस्सुस कर। मैंने कहा ये कौम ही ऐसी फजूल है कि जो इनकी यूरिस्डिक्शन हदूद में आता है उसको तो ये वार्थ और वैल्यू देने के लिए तैयार नहीं। जो ब्लेसिंग, जो नेमतें इनको दस्तयाब हैं उनको तो ये कोई वैल्यू नहीं देते। ये सिर्फ उन बातों को वैल्यू देते हैं जो इनके आउट ऑफ कंट्रोल है, जो इनके पास नहीं है। तो अगर हम इस बात को बड़ी गहराई से समझ लें कि हमारे अंडर कंट्रोल क्या है, हमारे अंडर कंट्रोल हमारा ब्रेन है, हमारे अंडर कंट्रोल हमारा बिहेवियर है, हमारे अंडर कंट्रोल लोगों से
جو پازیٹیو ہیں ان سے ریلیشن رکھنا اور نیگیٹو کو کک آؤٹ کرنا ہے. ہمارے کنٹرول میں اپنی اکنامکس کو بہتر کرنا ہے، ہمارے کنٹرول میں اپنی نیوٹریشن اور اپنی غذائیت پر بھرپور توجہ دینا، ہمارے کنٹرول میں ایکسرسائز کرنا ہے، ہمارے کنٹرول میں خوش رہنا ہے، یہ ہمارے کنٹرول میں. لیکن وہ مجال جو ہم اس طرف توجہ دیں اور اس پر ہم ڈاکٹروں کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، سائیکیٹرسٹ کے پاس لمبی لائنیں لگی ہوئی. خوف خدا کے بندو، اب آج کل پولیٹیکل سیناریو اور بندہ پریشان ہے، اس ملک کا کیا بنے گا. بھائی یہ ملک بناتے ہوئے ہم سے کسی نے پوچھا تھا؟ اس ملک میں اتنے کھڑاک ہوئے، ہمارا رول کیا ہے؟ ہم تو بھیڑ بکریاں ہیں بس. وہ ٹھیک ہے، سم ٹائم ہمارے ووٹ کی بھی کوئی بات نہیں، چلو ووٹ ایک ہماری، تو اتنا پریشان ہونا. اچھا، اور ایک لطیفہ ہے کہ یہاں جو ہمارے پاس انفارمیشن ہوتی ہے وہ بھی بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ انفارمیشن تو کسی کا اڑایا وہ غبارہ تھا. ہم کل تک نواز شریف کو میڈ ان پاکستان سمجھتے رہے، پھر ہمیں بتایا گیا کہ وہ تو چور ہے. ہم آصف علی زرداری کو مرد حر سمجھتے رہے، پھر اس کو کمیشن مافیا بنا دیا گیا کہ ہر بات سے وہ 10% لیتا ہے. عمران خان ایک دفعہ ہمارے ملک کا مقدر بدلنے والا تھا، اب اسٹیبلشمنٹ یا جو بھی ہے وہ اس کو کائنات کا خائن اور گنہگار پیش کر رہے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس کوئی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن کا سورس بھی نہیں ہے، تو چھوڑے، لیو اٹ. آپ کو جو پازیٹیو لگتا ہے آپ اس کے ساتھ، جو بھی آپ کی لمٹس ہیں، تو ان باتوں سے پلیز نکلیں. مذہب کی یہی کیفیت ہے. ٹھیک ہے، مذہب میں ہم ان باتوں پر الجھ رہے ہیں جو گزر چکی ہیں، دیٹ از پاسٹ. ان شخصیات پر ہم الجھ رہے ہیں، مقدس ہستیوں پر الجھ رہے ہیں جو اب گزر چکی ہیں. اب نہ وہ زمانہ لوٹ سکتا ہے اور نہ ہم آئی وٹنس ہو سکتے ہیں. ہم نماز کے ہاتھ باندھنے اور کھولنے پر الجھ رہے ہیں. ہاؤ اٹ از پاسبل کہ ہم براہ راست وہ منظر ہمارے سامنے آئے اور ہم دیکھیں. بس ٹھیک ہے، آپ خلوص کے ساتھ اس اللہ کے حضور پیش ہوں، اٹس انف. تو یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے کہ یہ جو کنفلکٹس ہوتی ہیں ان کے بارے میں سچائی کیا ہے. بس اس میں تھوڑا سا انوسینٹ بن کر جو آپ پازیٹیو کر سکتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو پالیٹکس میں آپ ووٹ جس کو بہتر سمجھتے ہیں پورے خلوص کے ساتھ، ریلیجن اللہ کے ساتھ رشتہ ہے اور پازیٹیوٹی ہے، تو آپ پازیٹیو ہو جائیں، سچ بولیں، ایمانداری اختیار کریں، اللہ اللہ کریں. نماز ہاتھ کھول کر پڑھیں یا باندھ کر پڑھیں، روزہ پہلے چھوڑیں یا بعد میں چھوڑیں، یہ چیزیں نہیں، ان کی روح پر توجہ دیں اور ان پر الجھاؤ سے اوائڈ کریں. تو یہ ہمارا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر ہم اس بات پر فوکس کر لیں تو یہی دنیا جنت ہے، اور جو اس دنیا میں جنت میں ہے وہ یقیناً جنت میں ہی رہے گا. اور جو ادھر جہنمی ہے، ادھر جہنم اینگزائٹی اور ڈپریشن کے جہنم میں جل رہا، وہ اس کا فیوچر بھی مجھے تو نہیں، ڈاؤٹڈ لگتا ہے. تو اپنی حدود میں ٹیچر ہوں، مجھے نا اکثر اس بات سے بڑی چڑ ہوتی ہے کہ ہم ٹیچر ہوتے ہیں، ہم بیٹھ کر تھانے والوں کو ڈسکس کر رہے ہوتے کہ تھانے کا ایس ایچ او ٹھیک نہیں، تھانے کا وہ پٹواری ٹھیک نہیں ہے. او بھائی، میرے پاس جو 500 بچہ میرے سامنے بیٹھا ہے، میں ان کی تو تقدیر بدل سکتا ہوں. یہ تو میرے کنٹرول میں، ایس ایچ او اور پٹواری میرے کنٹرول میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں اس بات پر نہیں توجہ دوں گا. میں ادھر پیریڈ میرا انگلش کا ہے، پیریڈ میرا بیالوجی کا ہے، اور میں معاشرے کو کوس رہا ہوں. معاشرے کے وہ افراد جو نہ سامنے بیٹھے ہیں، نہ میں ان کو چینج کر سکتا ہوں، میں ان پر ڈسکس کر رہا ہوں. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہم اگر زندگی میں اپنا لیں، اور وہ زندگی میں سب سے حسین ہے کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کے لیے خوشیوں کا انتظام کروں گا، اپنے لیے راحتوں کا انتظام کروں گا. اور خوشی کسی چیز کی محتاج نہیں ہوتی، خوشی بذات خود ایک منزل ہے.
ٹھیک ہے، کسی چیز کے ذریعے ہم خوشی حاصل نہیں کر سکتے. خوشی کو جب ہم ایک سیپریٹ آئیڈینٹی، سیپریٹ انڈیویجول، سیپریٹ سیکشن نہیں سمجھیں گے تو، اور اس کا براہ راست تعلق آپ کے تھنکنگ پروسیس سے ہے، تو تھوڑا سا کبھی غور کیا کریں، کبھی چند لمحات نکال کر سوچیں کہ میری یہ جہنمی زندگی کیسے پازیٹیو ہو سکتی ہے اور کیسے خوشیوں سے بھرپور ہو سکتی ہے. یقیناً سوچیں اس پر. اور جس طرح کہتے ہیں نا، کتاب کا نیا صفحہ کھولنا، تو کبھی اپنی زندگی کا نیا صفحہ کھولنے کے بارے میں سوچیں، اور یہ غیر ضروری جونکیں جو اپنے دماغ میں لگا رکھی ہیں ان سے چھٹکارا پائیں اور دیر نہ کریں. ٹھیک ہے نا، یو کین. ٹھیک ہے نا، اس میں نہیں ہے، اس میں 100% ریزلٹس آئیں گے اگر آپ اپنی زندگی کو تبدیل کر کے جنتی زندگی بنانا چاہتے ہیں تو یقیناً فوراً تبدیلی آئے گی. تو سوچے یار.